بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 263 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس ما لا يستحلف فيه ومختلف فيه الفقهاء کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت و استحلف السارق سے لے کر والمولا والزوج فی حقہما تک ہوگی۔ تو آتے ہیں اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، لا قضاء بدون دعوی فی حقوق العباد۔ حقوق العباد میں دعوی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی کی ذمہ لازم ہے اور قسم مدعی علیہ یعنی منکر کی ذمہ لازم ہے۔ نمبر 3، المدعی من اذا ترک ترک والمدعی علیہ من اذا ترک لم یترک۔ مدعی وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر وہ مقدمہ کی پیروی چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور مدعی علیہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مقدمہ لڑنا نہ چاہے تو اسے نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 4، المدعی من یدعی خلاف الظاہر والمدعی علیہ من یتمسک بالظاہر، کہ مدعی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، اور مدعی علیہ وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر پر اخذ کرتا ہے۔ نمبر 5، المدعی من یثبت لنفسه علی غیرہ ما لم یثبت بعد۔ مدعی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے غیر پر وہ چیز ثابت کرتا ہے کہ جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے۔ والمدعی علیہ من یمسک علی نفسہ ما قد ثبت، اور مدعی علیہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ثابت شدہ چیز کو اپنے لیے روکتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ فَإِنَّكَ لَضَمِنَ الْمَسْرُوقَ وَلَمْ يُقْطَعْ، اور چور سے قسم لی جائے گی، پھر اگر قسم سے انکار کیا تو مال مسروق کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لِأَنَّ الْمَنُوطَ بِفِعْلِهِ شَيْئَانِ، اس لیے کہ اس کے فعل پر دو چیزوں کا دار و مدار ہے۔ الضمان ایک زمان ہے، وَيَعْمَلُ فِيهِ النُّقُولُ اور زمان میں قسم سے انکار کام کرتا ہے۔ والقطع اور دوسری چیز ہاتھ کاٹنا ہے۔ ولا یثبت به اور ہاتھ کاٹنا انکار سے ثابت نہیں ہوتا۔ فصار کما اذا شہد علیہا رجل وامرأتان، تو ایسا ہوا جیسا کہ چوری پر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی۔ قال ويستحلف السارق، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مال چوری کیا، مدعی نے دعویٰ کیا، اور صحت دعویٰ کے بعد قاضی صاحب نے اس سے بینہ طلب کیا، لیکن اس کے پاس کوئی بینہ نہیں تھا، تو ابھی چور سے مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی۔ پھر دیکھیں گے کہ اگر سارق یعنی چور قسم اٹھائیں تو پھر تو مدعی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کریں تو نقول عن الیمین کی وجہ سے وہ مال مسروق کا ضامن بن جائے گا، البتہ نقول عن الیمین کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لأن المنوط بفعله شیئان، یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ سارق نے جو کام کیا یعنی جو چوری کی ہے، اس پر دو چیزوں کا دار و مدار ہے، ایک زمان کا اور ایک قطعیت کا۔ تو جب اس نے قسم سے انکار کیا تو نقول عن الیمین کی وجہ سے زمان تو ثابت ہو جائے گا، وہ مال مسروق کا ضامن بن جائے گا، لیکن نقول عن الیمین کی وجہ سے قطعیت کا حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ قطعیت جو ہے یہ حد ہے، اور نقول میں شبہ ہے، اور ہر ایسی چیز کہ جس میں شبہ ہو اس سے حد ثابت نہیں ہوتی۔ اور شبہ اس اعتبار سے ہے کہ نقول میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اقرار ہو، یعنی مدعی کے حق کا اقرار کیا ہو، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بدل ہو، یعنی فرخ دلی کا مظاہرہ کیا ہو، جھگڑا ختم کرنے کے لیے مال مسروق کا ضامن بن کر اس معاملے کو ختم کیا ہو۔ فصار کما اذا شہد علیہا رجل وامرأتان، تو اس کی مثال ایسے ہوئی کہ سرقہ پر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی، تو اس سے زمان تو ثابت ہو جائے گا لیکن حد ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حد کے ثبوت کے لیے دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، عورتوں کی گواہی سے حد ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ ناقصات عقل ہے، تو اس اعتبار سے شبہ آیا، اور اس شبے کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوگا۔ تو جیسے اس مثال میں شبے کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوا، ایسی ہی ہمارے ذکر کردہ مسئلے میں بھی
نقول کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، اور اگر عورت نے اس پر دخول سے پہلے طلاق کا دعویٰ کیا تو شوہر سے قسم لی جائے گی۔ فَإِن نَكَلَ، پھر اگر شوہر نے قسم سے انکار کیا، ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، تو سب کے قول کے مطابق وہ نصف مہر کا ضامن ہوگا۔ لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ، اس لیے کہ ان کے ہاں طلاق میں قسم لینا جاری ہوتا ہے، لا سیما اذا كان المقصود هو المال، خصوصاً جب مقصود مال ہو۔ وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَةَ، اور یہی حکم نکاح میں ہے کہ جب عورت مہر کا دعویٰ کر رہی ہو، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَالِ، اس لیے کہ مال کا دعویٰ ہے، ثُمَّ يَثْبُتُ الْمَالُ بِنُقُولِهِ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ، پھر شوہر کے انکار سے مال تو ثابت ہوتا ہے اور نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ وَكَذَا فِي النَّسَبِ، اور اسی طرح نسب میں، اِذَا ادَّعَى حَقًّا، کہ جب وہ حق کا دعویٰ کریں، کالارث والحجر فی اللقیط والنفقہ، جیسے کہ میراث پانا اور لقیط میں نفقہ اور گود کا دعویٰ، وامتناع الرجوع فی الہبۃ، اور ہبہ میں رجوع کے ممتنع ہونے کا دعویٰ، لأن المقصود هذه الحقوق، اس لیے کہ مقصود یہ حقوق ہے۔ وإنما يستحلف في دعوى النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره، اور صاحبین کے ہاں نسب مجرد کے دعویٰ میں قسم اس وقت لی جائے گی کہ جب وہ اس کے اقرار سے ثابت ہو، کالاب والابن فی حق الرجل، جیسا کہ مرد کے حق میں باپ اور بیٹے کا اقرار، والاب فی حق المرأة، اور عورت کے حق میں باپ کا اقرار، لأن فی دعواها الابن تحمیل النسب علی الغیر، اس لیے کہ عورت کا دعوی ابن میں غیر پر نسب کی تحمیل ہے، والمولا والزوج فی حقہما، اور مولا اور شوہر کا ان دونوں کے حق میں۔ قال وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ طلاق اور مال دونوں میں استحلاف جاری ہوتا ہے۔ ابھی متن میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر پر طلاق کا دعویٰ کیا، قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ہو، تو اس سے بینہ طلب کیا جائے گا۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر وہ بینہ سے عاجز ہے تو شوہر سے قسم کا مطالبہ ہوگا۔ اگر قسم اٹھا لی تو عورت کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کیا تو نقول عن الیمین کی وجہ سے اس پر نصف مہر کا ضمان آ جائے گا، بشرط کہ دعویٰ قبل الدخول ہو۔ اور اگر بعد الدخول طلاق کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس صورت میں نقول عن الیمین کی وجہ سے شوہر پر کل مہر کا ضمان آ جائے گا۔ فی قولہم جمیعا، اس میں یہ بتلا رہے ہیں کہ مسئلہ اتفاقی، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ائمہ کے اتفاق سے طلاق میں استحلاف جاری ہوتا ہے، لہٰذا مقدمہ کے جتنے مراحل ہے وہ اس مسئلہ میں جاری ہوں گی، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اور خصوصاً جب عورت کا مقصود اس دعویٰ سے مال ہو، کہ مال میں تو استحلاف جاری ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَا فِي النِّكَاحِ، اسی طرح اگر عورت نے دعویٰ کیا نکاح کا اور مہر کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے مہر دیا جائے، تو اس صورت میں بھی استحلاف جاری ہوگا، بینہ طلب کیا جائے گا۔ اگر بینہ پیش کر دیا گیا تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر بینہ نہیں ہے تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی، قسم اٹھا لی تو دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کیا تو نقول عن الیمین کی وجہ سے مرد کے خلاف یعنی مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کی ذمہ مہر واجب ہو جائے گا۔ ولا يثبت النکاح، لیکن یہ بات یاد رہیں کہ نقول عن الیمین کی وجہ سے اس کی ذمہ صرف مال واجب ہوگا، نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل آگے ذکر کریں گے۔ وَكَذَا فِي النَّسَبِ إِذَا ادَّعَى حَقًّا كَالْإِرْثِ، نسب کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ کسی حق کا دعویٰ کیا، جیسا کہ میراث، مثلا ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی میرا بھائی ہے اور ہمارے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو ترکے میں جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ سارا کا سارا میرے بھائی کے پاس ہے، لہٰذا آدھا مال مجھے دیا جائے۔ یہاں پر نسب کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اور ساتھ ایک حق کا بھی دعویٰ ہے کہ وراثت میں مجھے جو مال ملنا چاہیے تھا اس کے قبضہ میں ہے، مجھے دلوایا جائے۔ تو اس صورت میں بھی
مقدمہ کے سارے مراحل طے ہوں گے۔ عدم بینہ کی صورت میں مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی، اگر قسم اٹھا لی تو مدعی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر انکار کریں تو مدعی علیہ پر مدعی کے لیے نصف مال واجب ہو جائے گا، یعنی باپ نے جو ترکے میں چھوڑا ہے اس کا نصف مدعی کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہیں کہ صرف نقول عن الیمین کی وجہ سے مدعی کے لیے مال ثابت ہوگا، رشتہ اخوت ثابت نہیں ہوگا، یعنی نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ والحجر فی اللقیط، ایک چھوٹا سا بچہ جو راستے میں پڑا ہوا تھا اور اپنے بارے میں وہ کچھ بتلا نہیں سکتا، ایک آدمی نے اٹھا لیا، اس کے پاس ایک عاقلہ بالغہ عورت آئی اور کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، لہٰذا میں اس کی کفالت کروں گی، تو ابھی اس سے بینہ طلب کیا جائے گا۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر بینہ نہیں ہے تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی، قسم اٹھا لی تو دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کریں تو یہ بچہ اس عورت کو دے دیا جائے گا۔ البتہ اس صورت میں بھی نقول عن الیمین کی وجہ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، یعنی رشتہ اخوت ثابت نہیں ہوگا، بلکہ صرف کفالت کی ذمہ داری عورت کو دے دی جائے گی۔ والنفقۃ، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک معذور شخص نے کہا کہ فلاں آدمی میرا بھائی ہے، میں معذور ہوں اور وہ مالدار ہے، اور میرا نان نفقہ شرعاً اس پر واجب ہے، تو اس سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ عدم بینہ کی صورت میں اس شخص سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر قسم اٹھا لی تو دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر انکار کریں تو اس پر نان نفقہ واجب ہو جائے گا، البتہ نسب یہاں پر بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وامتناع الرجوع فی الہبۃ، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا کسی کو موبائل ہبہ کیا اور پھر وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو موہوب لہو نے اس سے کہا کہ آپ کو رجوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہے اور میرے رشتہ دار ہے، اور ضابطہ ہے کہ جب بھائی قریبی رشتہ دار قرابت دار کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو اس کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ تبھی موہوب لہو یعنی مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا کہ آپ بینہ پیش کریں، اگر پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی واہب کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ عدم بینہ کی صورت میں واہب یعنی مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ ہوگا، اگر قسم اٹھا لی تو مدعی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا اور اس کو رجوع کا حق ہوگا، اور اگر قسم سے انکار کیا تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور واہب کے رجوع کا جو حق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لأن المقصود هذه الحقوق، یہاں سے ان تمام مسائل کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مدعی کا مقصود یہ معاملات نہیں ہے، یعنی وہ نکاح کو ثابت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی نسب ثابت کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ حقوق ہے۔ تو جب حجت پیش کی جائے گی تو اس حجت کی بنا پر ان حقوق کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ ان معاملات کا، یعنی نہ نکاح ثابت ہوگا اور نہ ہی نسب ثابت ہوگا، بلکہ مدعی کا جو مقصد ہے، تو جب حجت پیش کی جائے گی چاہے وہ بینہ کی صورت میں اور چاہے نقول عن الیمین کی صورت میں ہو، تو ان حجج کی وجہ سے حقوق کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ ان معاملات کا۔ وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا، اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر صرف نسب کا دعویٰ کیا جائے تو نسب میں استحلاف جاری ہوگا کہ نہیں، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں استحلاف جاری نہیں ہوگا، اور صاحبین کے ہاں نسب مجرد یعنی صرف نسب کا دعویٰ کیا جائے تو اس میں استحلاف جاری ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نسب مدعی علیہ کے اقرار سے ثابت ہو۔ کل ابی والابن فی حق الرجل، اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی میرا باپ ہے، یا فلاں شخص میرا بیٹا ہے، یا کسی شخص نے کسی عورت کے بارے میں کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، تو ان صورتوں میں مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ بینہ سے عاجز ہے تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی، اگر قسم اٹھا لیں تو مدعی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کریں تو نقول عن الیمین کی وجہ سے صاحبین کے ہاں ان صورتوں میں نسب ثابت ہو جائے گا۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں مدعا علیہ اگر اقرار کر لیتا اور کہہ دیتا کہ ہاں یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، تو صرف اس کے اقرار سے نسب ثابت ہو جاتا۔ تو صاحبین کے ہاں چونکہ نقول عن الیمین بھی اقرار ہے اس بات کا کہ مدعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے، تو جب مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے باپ ہونے کا یا بیٹے ہونے کا، وہ اس دعویٰ میں سچا ہے۔ تو جیسے ابتداء اقرار سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، ایسی نقول عن الیمین کی وجہ سے بھی یہ نسب ثابت ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔